کیا گھر کو اس نوجوان خون سے بھرنے کی ضرورت ہے جس کا میں نے مطالبہ کیا تھا؟ ذرا اس جملے کو ذہن میں لائیں۔ یہ کسی ہارر فلم کا ڈائلاگ نہیں لگتا، لیکن دراصل یہ ایک بالکل حقیقی اور انتہائی خوفناک خط کا حصہ ہے۔ ایک ایسی لائن جس نے ایک ہنستے بستے خاندان کا سکون ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا تحفظ کا احساس کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ تو چلیے سیدھا اس حیرت انگیز واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ 6557 بولی وارڈ کا معمہ اور دی واچر کی وضاحتی پیشکش۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی سچی اور ناقابل یقین مسٹری کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں جہاں دی واچر کے نام نے نیو جرسی کے ایک انتہائی پرسکون علاقے میں موجود ایک خواب نما گھر کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا۔ اپنا گھر ہونا، آزادی، خود انحصاری اور مکمل تحفظ کی اس سے بڑی علامت اور کیا ہو سکتی ہے نا؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں مکمل سکون ہو، اپنی مرضی کی چار دیواری ہو۔ لیکن سوچئے، کیا واقعی کوئی جگہ مکمل محفوظ ہو سکتی ہے؟ خاص طور پر تب جب کوئی اندھیرے میں کھڑا مسلسل آپ کی نگرانی کر رہا ہو۔ سکون کا یہ سارا تصور وہیں اچانک سے بکھرنے لگتا ہے۔ 1.3 ملین ڈالرز اب یہ صرف ایک رقم نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی مالی سرمایہ کاری تھی جو ڈیرک اور ماریا براڈس نے 2014 میں نیو جرسی کے علاقے ویسٹ فیلڈ میں اپنا ڈریم ہاؤس یعنی 657 بولیوارڈ خریدنے کے لیے کی تھی۔ یہ پراپرٹی ان کے بڑھتے ہوئے خاندان کے لیے بالکل پرفیکٹ تھی، اور گھر خریدنے کے فوراً بعد ہی براڈس فیملی نے اس کی تزئین و آرائش پر مزید $3 لاکھ لگا دیے۔ نیا پینٹ، نئے آلات، پوری طرح سے گھر کو اپنے حساب سے ڈیزائن کرنا۔ ظاہر ہے یہ صرف پیسوں کی بات نہیں تھی، یہ ان کے خوابوں اور بچوں کے مستقبل کی مضبوط بنیاد تھی۔ لیکن انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ بنیاد کتنی جلدی ہلنے والی تھی۔ اب آتے ہیں پہلے حصے کی طرف، پہلا خط اور ایک ناخوشگوار استقبال۔ جس وقت گھر میں رینوویشن کا کام زور و شور سے چل رہا تھا نا، ٹھیک اسی وقت ڈاک میں ایک عجیب سا لفافہ موصول ہوا۔ ایک ایسا لفافہ جس پر بھیجنے والے کا کوئی پتہ ہی درج نہیں تھا۔ خط کے اندر کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: 657 بولی وارڈ دہائیوں سے میرے خاندان کا موضوع رہا ہے، اور اب مجھے نگرانی کا انچارج بنایا گیا ہے۔ واقعی یہ پڑھتے ہی کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ کسی عام پڑوسی کا مذاق بالکل نہیں لگ رہا تھا، یہ اس پراپرٹی کے ساتھ کسی کی ایسی دیوانگی تھی جو شاید نسل در نسل چل رہی تھی۔ اس خط کا لہجہ انتہائی دھمکی آمیز تھا۔ اس نے لکھا، کیا معلوم ہے کہ 657 بولیوارڈ کی دیواروں کے اندر کیا چھپا ہے؟ یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ میں پتہ لگا لوں گا۔ اس ایک سوال نے ایک اتنا گہرا اور پراسرار خوف پیدا کر دیا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ کوئی شخص اس گھر کے ایسے رازوں کو جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے جو شاید کسی کو نہیں پتا۔ اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ یہ تو صرف شروعات تھی۔ حصہ دوسرا، بڑھتا ہوا خوف اور نوجوان خون پر نظر۔ جیسے جیسے پیغامات آنے کا سلسلہ آگے بڑھا، یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو گئی کہ یہ پوشیدہ مصنف گھر پر مسلسل اور بہت قریب سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ کوئی دور سے دیکھنے کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ خطوط میں بار بار بچوں کو نوجوان خون کہہ کر پکارا جانے لگا۔ ایک جگہ لکھا تھا، کیا نوجوان خون تہ خانے میں کھیلے گا یا وہ اکیلے وہاں جانے سے ڈرتے ہیں؟ سوچئے ذرا، خط لکھنے والے کو بچوں کے ناموں تک کا علم ہو چکا تھا، اور اس نے خاص طور پر تہ خانے یعنی بیسمنٹ کا ذکر کیا، جو عام طور پر گھر کے باقی حصوں سے الگ تھلگ اور اکیلا ہوتا ہے۔ ایک والدین کے لیے اس سے زیادہ خوفناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اگلا جملہ، اگر کوئی اوپر کی منزل میں ہو تو ان کی چیخیں کبھی نہیں سن پائے گا۔ بس یہ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس کے فوراً بعد والدین نے بچوں کو اس پراپرٹی پر لانا مکمل طور پر بند کر دیا، کیونکہ خط لکھنے والے کو گھر کے اندرونی نقشے اور وہاں آوازوں کی گونج تک کا بخوبی اندازہ تھا۔ اب یہ نگرانی کس حد تک گہری تھی، اس کا اندازہ اس چھوٹی سی بات سے لگائیں۔ دی واچر نے باقاعدہ ایک بچی کو وہاں پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا، اور حیرانی کی بات کیا تھی کہ وہ جگہ سڑک سے مکمل طور پر پوشیدہ تھی، باہر سے کوئی وہاں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دشمن بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، اور شاید کسی ایسے زاویے سے جہاں تک عام لوگوں کی رسائی ہی نہیں۔ تیسرا حصہ، دی واچر کی تلاش، سیکیورٹی اور مشتبہ افراد۔ اس مسلسل اور جان لیوا دباؤ کے تحت خاندان نے اب فیصلہ کیا کہ اپنے دفاع اور اس پوشیدہ شکاری کو بے نقاب کرنے کے لیے باقاعدہ تحقیق کی جائے۔ مقامی پولیس، پرائیویٹ تفتیش کار، سابق FBI ایجنٹس، لیٹسٹ ہائی ٹیک الارم اور یہاں تک کہ ملٹری آپریٹیوز کی خدمات لینے پر بھی غور کیا گیا۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک نہ دکھنے والے خطرے نے انہیں اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ خاندان اپنے تحفظ کے لیے ہر آخری حد تک جانے کو تیار تھا۔
لیکن پھر تفتیش میں ایک بہت ہی حیران کن ٹویسٹ آیا۔ شروع میں ساری شک کی سوئی ایک عجیب و غریب قسم کے مرد پڑوسی پر تھی، لیکن پھر ہوا یوں کہ ایک لفافے سے خاتون کا ڈی این اے برآمد ہو گیا۔ اس ایک سائنسی ثبوت نے پچھلے تمام اندازوں کو الٹ کر رکھ دیا، مگر مسئلہ وہیں تھا، اصل مجرم پھر بھی پردے کے پیچھے ہی رہا۔ اسی دوران ایک انتہائی اہم انکشاف ہوا۔ پچھلے مالکان یعنی ووڈز فیملی نے بالآخر اعتراف کیا کہ انہیں بھی گھر بیچنے سے ٹھیک پہلے دی واچر کی جانب سے ایک بالکل ویسا ہی خط ملا تھا۔ حالانکہ انہوں نے اسے مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اس اعتراف سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اس عجیب و غریب حرکت کی ایک لمبی ہسٹری موجود ہے۔ حصہ چہارم، خواب سے فرار اور حل طلب نتائج۔ دی واچر کی وہ مسلسل ڈراونی نگرانی آخر کار کامیاب ہو ہی گئی۔ وہ خاندان جس نے اس گھر میں اپنے سنہرے مستقبل کا خواب دیکھا تھا، بری طرح ہار ماننے پر مجبور ہو گیا۔ حالات کے خراب ہونے کی رفتار واقعی دنگ کر دینے والی تھی۔ دیکھیں، 2014 میں گھر خریدا گیا، پھر رینوویشن کے فوراً بعد خطوط آنا شروع ہو گئے، مزید آگے بڑھیں تو شفٹنگ ملتوی کر دی گئی، اور آخر میں صرف 6 مہینے بعد ہی گھر کی فروخت کا بورڈ لگ گیا۔ ایک محفوظ پناہ گاہ دیکھتے ہی دیکھتے قید خانے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایک خط میں دی واچر نے لکھا، 657 بولیوارڈ میرے خلاف ہو رہا ہے، یہ میرے پیچھے آ رہا ہے، یہ کبھی میرا دوست تھا اور اب میرا دشمن ہے۔ یہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے دی واچر کا اس گھر کے ساتھ کوئی مافوق الفطرت یا انتہائی پیچیدہ نفسیاتی رشتہ بن چکا تھا۔ وہ خود بھی کسی بہت گہری ذہنی الجھن کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ انصاف پانے اور اپنے مالی نقصان کو پورا کرنے کے لیے براڈس فیملی نے پچھلے مالکان پر ضروری معلومات چھپانے کا مقدمہ کر دیا۔ ان کی دلیل یہی تھی کہ اگر انہیں پہلے سے اس خط کے بارے میں معلوم ہوتا تو وہ کبھی وہاں سرمایہ کاری نہ کرتے، لیکن عدالت نے ناکافی قانونی شواہد کی بنا پر کیس ہی خارج کر دیا۔ ان کے لیے قانونی راستے بھی بند ہو چکے تھے۔ اس پراسرار واقعے کے ارد گرد کافی تھیوریز گھومتی ہیں اور ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر ان کو دیکھیں گے۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ شاید کوئی ناکام خریدار انتقام لے رہا تھا۔ اس کی حمایت اس بات سے ہوتی ہے کہ خطوط میں گھر کی تبدیلیوں پر شدید غصہ ظاہر کیا گیا تھا، لیکن اس کے خلاف بڑی دلیل یہ ہے کہ ایسی جاسوسی کے لیے تو بہت ہائی ٹیک آلات چاہیے ہوں گے جو عام طور پر دستیاب نہیں ہوتے۔ دوسری تھیوری یہ بھی آتی ہے کہ شاید خاندان نے خود ایک بھاری مورگیج سے بچنے کے لیے یہ پورا ڈرامہ رچا لیا، لیکن یہاں جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی $3 لاکھ اس کی مرمت پر لگا دیے تھے، اور ان کا جو سچا خوف تفتیش کاروں نے خود محسوس کیا وہ اس تھیوری پر ٹھیک سے فٹ نہیں بیٹھتا۔ شواہد دونوں طرف ہیں اور حقیقت آج بھی الجھی ہوئی ہے۔ تو آخر میں سب سے رونٹے کھڑے کر دینے والا سوال یہی بچتا ہے، کیا دی واچر اب بھی کہیں کسی اندھیرے میں کھڑا نئے نوجوان خون کا انتظار کر رہا ہے؟ اس انسلجھے معمے نے ہمیں اس سوچ پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر ایک گھر کتنا محفوظ ہو سکتا ہے۔ کیا واقعی کوئی جگہ مکمل طور پر پرائیویٹ اور محفوظ ہے، یا پھر ہمیشہ کوئی دیکھ رہا ہے؟